سچ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کے اپوزٹ کو سچ کہتے ہیں، اور سچ کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں اور جھوٹ کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، ہم اس پہ ابھی نہیں جا رہے. لیکن سچ کیا ہوتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے اور بیلیف ہے اور ایکسپیرینس ہے کہ زیادہ تر لوگ سچ بولتے ہیں، لیکن وہ ان کا سچ ہوتا ہے. اور ہر انسان کے اندر ایک ضمیر صاحب ہوتے ہیں، اور وہ ضمیر صاحب کو سیٹسفائی کرے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں بولتا. قاتل بھی جو ہے وہ اپنے آپ سے جسٹس کرتا ہے کہ میں نے اس کو قتل اس لیے کرنا ہے کہ اس نے یہ غلط کام کیے تھے، اس لیے میں کر سکتا ہوں اس کے ساتھ جسٹس. کوئی اگر غلط کام کرنے جا رہا ہے تو وہ اپنے آپ سے انٹرنل بیٹل کرتا ہے، کہتا ہے جی یہ ایسے ایسے اس نے کیا تھا، اس لیے ایسے ایسے ہوا، اس لیے ایسے ہوا، اس لیے میں یہ کروں گا. تو یہ ایک انٹرنل جنگ ہوتی ہے. سچ، ہر انسان کا سچ الگ ہوتا ہے. ایک آدمی ہندو گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کا سچ ہے کہ وہ ہندو ہے، اس کا سچ ہے کہ خدا اس طرح کا ہوتا ہے، خدا اس طرح کا ہوتا ہے، یہ اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے. ایک آدمی مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا سچ الگ ہو جاتا ہے. اس کا سچ ہوتا ہے یہ اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، اللہ ایسا کرتا ہے، اللہ نے یہ کیا. ایک آدمی ایتھیسٹ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ایتھیسٹ تھے، خدا پہ یقین ہی نہیں کرتے، خدا ہی نہیں ہے، ڈارون کے فالوورز ہیں، تو وہ ان کا سچ ہے. اب اس تینوں سچ میں ریلیجن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سچ کو ہم کے نام پر ہم لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، لوگوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا سچ نہیں ہے تو دوسرا غلط ہے. اسی کو سچ کہتے ہیں نا، کہ جو غلط کا اپوزٹ ہوگا وہ سچ ہوگا، یا جھوٹ کا اپوزٹ ہوگا وہ سچ ہوگا. اس کا سچ ہے ہی وہی کہ اس کو کبھی کسی نے یہ بات نہیں بتائی کہ ایسے ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ کیونکہ یہ ریلیجن خاص طور پہ کے اوپر آ کے اس پہ لڑائی زیادہ ہوتی ہے. جتنی بھی جنگیں ہمارے چاروں طرف ہوتی ہیں وہ مذہب کے نام پر زیادہ ہوتی ہیں. ہم نیشنلزم کے نام پہ بھی جو جنگیں کرتے ہیں اس کے اندر بھی ہم ریلیجن کو انوالو کرتے ہیں. تو ریلیجن ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہمارے ہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور میں اس اجازت والے دائرے کے اندر بولنے کی آج جسارت کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے تمام لوگوں کو منع کیا ہوا ہے. ہمارے جو میٹ اپ اسپیس ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم مذہب اور پالیٹکس پہ بات نہیں کرتے. اسی طریقے سے پالیٹکس بھی ایک ایسی چیز بنا دی ہم نے جو کہ ایسی ہے نہیں، کہ ہمارا سچ الگ ہوتا ہے، دوسرے کا سچ الگ ہوتا ہے. سچ کو اگر آپ پروان چڑھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا سچ بیان کرنا شروع کریں، پبلکلی بیان کرنا شروع کریں کہ آپ کا سچ کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت کو آپ حقیقت کیوں جانتے ہیں. اس کو ہم سائنٹیفکلی PhD پیپر بھی کہتے ہیں کہ آپ پروف کرتے ہیں کہ یہ میں بلیف، یا آپ تھیوری بھی پر بھی ایوارڈ لے سکتے ہیں نا. آپ کو نوبیل ایوارڈ ملا تھا اس کو کتنے لوگوں کو تھیوری کے اوپر. تھیوریٹیکل فزسسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی تھیوری کو ثابت کرتے ہیں. ایک تھیوری ہے، ایک آپ کا خیال ہے، اس خیال کو آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ ثبوت کے بیسس کے اوپر. کچھ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ گریوٹی ہے. سچ یہ ہے کہ گریوٹی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ گریوٹی جو ہے صرف دنیا کے اندر کام کرتی ہے. گریوٹی جب ہم اوپر اسپیس میں جاتے ہیں تو گریوٹی تو نہیں ہوتی. تو اگر یہ سچ ہے، کوئی آدمی کو بولے جی میں نے ایک چیز لی اور وہ نیچے نہیں گری، وہ ہوا میں لٹکتی رہی، آپ نے خالی یہ جملہ پڑھا، تو یہ جھوٹ ہے یا سچ جملہ ہے؟ یہ جملہ سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے. اس کے لیے کانٹیکسچول انفارمیشن، بیک گراؤنڈ کی معلومات ہونا ضروری ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ وہ جب ایک آدمی نے چیز گرائی وہ اسپیس میں تھا، یا وہ پاکستان میں تھا، یا وہ امریکہ میں تھا، وہاں پر جو، یا وہ ایوریسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. ابھی وہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ ہے تو موسم فرق ہے، ٹیمپریچر فرق ہے، گریوٹی کا اسپیس فرق ہے. میں ایک جگہ پہ کھڑا تھا، وہاں مجھے سانس ہی نہیں آ رہا تھا. ایک جملہ آپ نے پڑھا، وہ جگہ کہاں تھی؟ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ پہ کھڑا ہوا ہے تو اس کو سانس نہیں آئے گا. اسپیس میں ہے، سانس نہیں آئے گا، ویکیوم ہے، ہوا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بائبل کا سچ نکال کے آ جاتے ہیں، ہم تورا کا سچ نکال کے آ جاتے ہیں، ہم کسی اور مذہبی کتاب کا، قرآن کا سچ ہمارے خلاف نکال کے لے کے آ جاتے ہیں. یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. ایک جملہ نکالا ہم نے، ٹھیک ہے، اس جملے کا سچ کیا ہے؟ اس جملے کا سچ یہ ہے کہ پہلے کی 5 لائنیں پڑھو
اور آخر کی 5 لائنیں پڑھو. یہ آیت کب آئی, یہ آیت کیوں آئی, کس کے لیے آئی. نہیں قرآن میں لکھا, بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ سچ نہیں ہے. سچ کیا ہے؟ سچ جب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب آپ قرآن کی پہلے کی 5 آیتیں پڑھیں گی, یہ آگے کی 5 آیتیں پڑھیں گے. بہت سارے انگریز مسلمانوں کے خلاف اس قرآن کو یوز کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے یہود و نصارہ جہاں ملے مار دو. بھائی ایسا تو کوئی نہیں ہے, ہمیں تو بہت سارے ملتے ہیں, کوئی بھی نہیں مارتا. کیوں لکھا؟ وہ کانٹیکسٹ دکھا ہے, ایک خاص جگہ کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ اس جگہ پر آپ کو یہود و نصارہ مل رہے ہوں, یہ سچویشن ہو تو مار دو. کسی نے کہیں لکھا ہوا ایک جملہ لے کے آ گیا, ریحان اللہ والا جہاں ملے اس کو گولی مار دو. ہو سکتا ہے ریحان اللہ والا جہاں ملے اس کو گولی مار دو صحیح لکھا ہو, لیکن اس سے پہلے کچھ پڑھا تو کریں, کیوں, کیسے, کس وجہ سے بولا جا رہا ہے یہ بات. ہو سکتا ہے کہ کسی نے کہانی لکھی ہو فیوچر کے بارے میں, ریحان اللہ والا نے 1000 آدمی کو قتل کیا, اس کی سزا کے طور پہ ریحان اللہ والا جہاں ملے اس کو گولی دے کے مار دو. ابھی تو نہیں آیا وہ وقت, فیوچر میں آ سکتا ہے, ہو جائے, خدا نخواستہ. تو یہ سچ کی جو حقیقت ہے نا, اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو کام کر لیں, شانت کر لیں, پیشنس, تحمل کے ساتھ رہیں, اپنے دماغ کو پاگل نہ مریں. اس نے ہماری توہین کر دی, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی, اس نے قرآن کی توہین کر دی. صبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جب کعبہ کے اوپر اٹیک ہوا, ہاتھی والوں نے اٹیک کیا, کتنی مشہور آیت ہے نا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کیا کیا؟ وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. اللہ کا گھر تھا, اللہ نے خود بچا لیا. تو توہین تو تھی نا, کہ کعبے پہ اٹیک ہو رہا تھا تو وہ وہاں کھڑے ہو جاتے کہ نہیں مجھے پہلے مارو اس کے بعد پھر کعبے پہ اٹیک کرو. نہیں, آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا اور اس کے بعد اللہ نے اپنے گھر کو خود پروٹیکٹ کیا. ابابیلیں بھیج دی گئیں. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے, آپ کا غلط, تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ غور سے سمجھیں کہ کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کس طرح سے کر رہا ہے, اس کا حقیقت کیا تھی. نہ کہ اشتعال میں آ جائیں, اپنی ہی چیزوں کو جلا دیں, اپنی ہی چیزوں کو توڑ دیں, اپنے ہی آپ کو اوپر ظلم کرنا شروع کر دیں. اشتعال میں آ کے, غصے میں آ کے ہم حرام کام کر کے چلے جاتے ہیں. غصہ بھی تو حرام ہے, صرف سور حرام نہیں ہے. تو اس لیے اشتعال میں نہیں آنا ہے. اس آدمی سے بات کرنے کی کوشش کرنی ہے پوری بات طرح سے, کہ جس طرح سے بھی ہو سکے, بغیر اشتعال میں آئے. ذلیل نہیں کرنا ہے اس کو. اگر آپ آج کل سوشل میڈیا دیکھیں تو جیسے ہی کسی کو اپنے سے خلاف سچ نظر آتا ہے تو وہ پہلے اس کو ماں بہن کی گالی دیتا ہے, اس کے بعد اس سے کو تمہیں پتہ کیا ہے وہ کیوں سر. اگر آپ نے کسی کو ماں بہن کی, آپ کو میں ماں بہن کی گالی دے دوں اور اس سے بعد آپ سے کو مجھ سے بات کرو, تو آپ مجھ سے بات کریں گے؟ میرا تو نہیں خیال کہ 99% پاکستان, 99.9% پاکستان نہیں کرے گا. تو حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں بغیر اشتعال میں آئے. نمبر 3, ایجوکیٹ کریں. سچ ہے کیا؟ آپ کا سچ کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی جو حقیقت ہے, آپ کا سچ ہے, آپ بیان کرنا شروع کریں. آپ کتابیں لکھیں, ویڈیوز بنائیں, کورسز بنائیں, لوگوں کو بتائیں میرا سچ یہ ہے, میری حقیقت یہ ہے, میرا دین یہ کہتا ہے. آپ اپنے حق کو سمجھتے ہیں نا, اپنے دین کو, اپنی باتوں کو, اپنے طریقوں کو لوگوں کو سکھائیں, لوگوں کو بتائیں میں یہ سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے لوگ آپ کو کوئی اور آدمی آئے میرے سے, آپ سے زیادہ علم والا, کہے کہ نہیں ایسے نہیں, ایسے سوچنا چاہیے. چوتھا کام کیا کریں یہ آپ بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تحقیق کریں. آج کے دور میں ہمارے پاس گوگل موجود ہے, ہم تحقیق آرام سے کر سکتے ہیں, لکھ کر سکتے ہیں, بول کر سکتے ہیں, دیکھ کر سکتے ہیں. تحقیق کریں. یہ نہ کہیں کہ فلانے آدمی نے یہ کیا تھا, فلانے آدمی نے یہ کہا تھا, سب لوگ انسان ہیں, سب لوگ انسان ہیں. سب لوگ سنی سنائی باتوں پہ اگر عمل کرنے لگیں گے تو دنگا فساد پیدا ہو جائے گا. سنی سنائی کسی بات پہ عمل نہ کریں. ویکیپیڈیا ہمارے لیے بنایا گیا ہے, اس ویکیپیڈیا کو استعمال کریں. اگر آپ کے پاس کوئی حقیقت ہے تو ویکیپیڈیا پہ جا کے پبلش کریں. اگر آپ ویکیپیڈیا آپ کو پبلش نہیں کرنے دیتا تو آپ اپنی بلاگ پہ جا کے پبلش کریں ریفرنسز کے ساتھ, کہ یہ وجہ ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں وائٹ پیپر کے بارے میں بتایا
پی ایچ ڈی کے وائٹ پیپر کے بارے میں بتایا, تھیوری کے بارے میں بتایا کہ پروف کریں اپنی تھیوری کو. اور اس کے بعد پھر اگر کوئی آگے والا نہیں مانتا تو اس کو اگنور کر دیں جب تک کہ وہ آپ کو فزیکلی ہرٹ کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. تو سچ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ آج کے دور میں ایک چیز ہے. کچھ چیزیں ہیں جیسے میں نے بتایا کہ گریوٹی ہے, لا آف نیچر ہے, روشنی ہے, رنگ ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سفید ہے, اس کا لفظ ہم نے کہا یہ سفید ہے. ہو سکتا ہے پیرل یونیورس میں یا کسی اور ملک میں اس کو کالا کہتے ہوں. آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو پہلے گالی دیں ہوئے یہ تو کالا ہے, سفید نہیں ہے. آپ کو یہ پوچھنا چاہیے. یہ ہمارے ملک میں تو اس کو سفید کہتے ہیں, آپ نے اس کو کالا کہا ہے, کیا وجہ ہے؟ اور ہو سکتا ہے آپ اس سے پہلے دیکھیں اس آدمی نے, کس آدمی نے یہ بات بولی ہے, اس کی پروفائل کیا کہتی ہے, وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے, پتہ کریں. حقیقتیں فرق ہے ہر جگہ پہ. ہمارے ملک میں اگر ہم کسی کو کہتے ہیں نا اپنی بہن کا نام بتا دو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. اور اگر میں چیک ریپبلک میں جاتا ہوں یا آسٹریا میں جاتا ہوں تو فون اٹھا کے پہلے نام بتاتے ہیں, میں یہ بول رہی ہوں, پہلے ہی نام بتائے تھے. کتنی عجیب سی بات لگتی ہے نا. تو حقیقتیں ہر جگہ فرق ہیں. انگریز کو ہم گالی دیتے ہیں, فون رکھ دیتے ہیں ہیلو ان کی زبان میں. پولینڈ کے اندر جاؤ تو کہتے ہیں تک سو خام, ہاں جی بول رہا ہوں, میں سن رہا ہوں. تو یہاں پہ اگر ہم کسی کو بولیں آپ کو آواز آ رہی ہے, اویا جی مجھے آواز صحیح آ رہی ہے, آپ کیوں بول رہے ہیں اس طرح, مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہیں. وہ بولتے ہی اٹھا کے تک سو خام. ٹھیک ہے. اٹلی میں جاؤ پرانٹو, وہ کچھ اور ہی مطلب ہے اس کا. تو پرانٹو کا مطلب ہوتا ہے شاید جلدی بولو. کیا جلدی بولو, کس بات کی جلدی ہے؟ نہیں, وہ نام ہی یہ بن گیا جلدی بولو. ہر ایک جگہ کا سچ فرق ہے, ہر کلچر کا سچ فرق ہے. اس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں اور اس ملٹی کلچرل پلانٹ میں, اس ایسے پلانٹ میں جہاں پر ہم سب مل کر رہ رہے ہیں, دوسرے کا سچ سننے کی, جاننے کی, سننے کی طاقت, جاننے کا تجسس اور سمجھنے کی قوت پیدا کریں. اگر آپ اس کو پیدا کریں گے تو آپ کے اندر ارتقاء ہوگا, آپ گرو کریں گے. اگر آپ پیدا نہیں کریں گے, آپ سمجھیں گے کہ آپ پیدا ہوئے تھے سچ کے ساتھ, تو پھر آپ میں اور اس کفار میں جو اس کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کوئی فرق نہیں ہے. کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولتے تھے کہ جی ہمارے دادا باپ دادا نے ہمیں یہ سکھایا ہے. کیا وہ غلط کہتے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بھئی میرا سچ یہ ہے. تو آپ نبی کے پیروکار بنیں,